السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ذکر ہو رہا ہے شیر خدا حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آج چونکہ اب دن تبدیل ہو گیا ہے تو شب سے لے کر ہم ذکر کر رہے تھے، اب یہ یوم ضربت علی ہے، لیکن ابھی آپ کا اور ہمارا سلسلہ شروع ہوگا وظائف کا۔ تو آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ کی آ رہا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے وظائف کے حوالے سے۔ اور یہ لوگ اتنا ماشاءاللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنا اس کو پسند کریں گے، اس سیگمنٹ کو، تو اس کا وقت بھی اس لیے بڑھا دیا ہے تاکہ آپ بات کر سکیں۔ اصل میں یہ جو انٹریکشن ہوتی ہے، جب لوگ گفتگو کرتے ہیں، اسکرین پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے بھئی یہ بڑا کو سامنے لکھا رکھا ہوا ہے تمام چیزیں، تو اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میزبان کتنے پانی میں ہے اور وہ کیا جانتا ہے۔ تو بہت سے لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ان کا سارا جو ہے وہ تالاب خالی ہو جاتا ہے پانی سے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اب جب بات کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، مجھے بھی لطف آتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو بڑا خالی محسوس کرتا ہوں جب لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی۔ تو دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے میری بہن۔ بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سوال یہ کرنا تھا مجھے کہ جیسے نا ایک تو میرے دیور جو ہے نا اور میرا بیٹا ہے، دونوں بات نہیں سنتے، نہ کہنا مانتے، صحیح ہے؟ ایک منٹ، دیور اور بیٹا؟ جی، وہ بات نہیں مانتے۔ نہیں، دیور آپ کی بات کیوں مانے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے ان کو جیسے وہ 6 5 3 سال کے تھے جب سے میں نے ان کو سنبھالا۔ اب اس لیے دیکھیے پوچھنا ضروری ہے نا کہ کتنا چھوٹا تھا جب سے آپ نے سنبھالا ہے، ورنہ عموماً کہ دیور کیوں بھابھی کی بات مانے۔ بالکل صحیح۔ اب بتائیے دیور اور بیٹا، جی اب بتائیں۔ اس لیے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، میں نے ان کو جیسے بڑا کیا تھا، سنبھالا ہے۔ ماشاءاللہ میری شادی کو بھی جیسے 19 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ابھی دیور کی عمر کیا ہے؟ ان کی کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 19 سال کا ہے، کوئی جیسے 17 سال کا ہے، 14 سال کا ہے۔ نہیں، دیور کی جو آپ نے جس کو پالا تھا اس کی عمر کیا ہے؟ یہ میں نے 4 دیور پالے ہیں، 1 2 نہیں، 4 دیور پالے؟ جی 4 دیور، ایک نند، سب کو، لیکن اب یہ بات نہیں سنتے، نہ کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا یقین مانو 5 سال سے میں آپ کو کال کر رہی ہوں، 5 سال سے۔ اچھا ایک تو میں آپ کو آپ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سب مل کے ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے؟ جی جوائنٹ فیملی ہے، یقین مانے 5 سال سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ اچھا بیٹے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے ماشاءاللہ سے 3 ہیں۔ 3 بچے۔ اچھا اب میری ایک تو بات سنیے گا، میں آپ کو ایک تو آپ یا قیومو کا ورد کیا کریں، یا قیومو، یہ اللہ تعالیٰ کے یا قیومو، یہ اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ بس یہ کہ جب آپ وضو سے ہوں تو کوشش کریں کہ وضو کے دوران، یعنی نماز اور وضو کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ زیادہ کریں۔ نماز اور وضو کے درمیان کبھی ہوتا ہے 2 منٹ کا وقت، کبھی ہوتا ہے 5 منٹ کا وقت، کبھی ہوتا ہے کہ وضو قائم ہے اگلی نماز تک تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ وضو اور نماز کے درمیان اس کو پڑھیں یا قیوم، تو اس سے ایک تو یہ کہ فرما برداری پیدا ہو جائے گی جو آپ چاہتی ہیں، اور اسی میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے بچے جن کو میں نے پالا ہے، بچے اپنی جگہ پر، دیور آپ کا بچہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھا دوں، وہ یہ کہ چونکہ لوگ حدیث پاک اور دین کی کچھ تعلیمات سے نابلد ہیں کچھ لوگ، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دیور موت ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ اب جب انہوں نے فرما دیا تو فرما دیا، باقی ہم بھائی کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے، ہمیں نہیں سننی کسی کی بات۔ وہ دیور بچہ ہے پالا کچھ، رسول نے فرمایا دیور موت ہے۔ مقصد یہ کہ دیور سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ 4 دیواری کے پیچھے رہے دیور، تو آپ یہ پالنا، ظاہر بچے تھے چھوٹے، آپ نے پال دیا۔ اب جب یہ بالغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیور موت ہے۔ اب رسول نے جو یہ فرمایا اس کی میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں بہتر۔ جو رسول نے کہہ دیا، اب میں اتنا روشن خیال ابھی نہیں ہوا اور میں اتنا بڑا متجدد نہیں ہوا کہ میں اپنے نبی کی بات پر سوالیہ نشان لگا دوں۔ آئی ایم سو سوری کہ میں اس پر کوئی بحث کر سکوں، آئی ایم ریئلی سوری، تو میں اس پہ کر نہیں سکتا۔
مجھ میں اتنی طاقت اور جرت نہیں ہے بھئی آپ لوگوں میں اگر ہوگی تو ہوگی. اگر کوئی کہے بھئی ڈاکٹر صاحب یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, لوگ تو رہتے ہیں گھر میں دیور رہتے ہوں گے, بھائی رسول نے کہا ہے کہ دیور موت ہے, بس کہہ دیا تو کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا سو کیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. اب ہمیں اس سے غرض نہیں. جو عاشق ہوتے ہیں وہ پھر جو اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ پھر عاشق کی اداؤں سے بھی پیار کرتے ہیں. اگر عاشق محبوب کی اداؤں سے پیار کرتے ہیں, اگر عاشق سچے ہیں تو رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کریں. اب فی الحال آپ نے یا قیوم پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو ایک پورا نظام ہے گھر کا وہ الگ رکھیں. دیور اب بڑے ہو گئے ہیں, 18 سال کے ہیں, 19 سال کے جتنے بھی ہیں بڑے ہو گئے, اب ان کو چھوڑ دیں دیوروں کو ان کی راہ پر. اگر آپ کی ساس نہیں ہے تو ان کی بہنیں ہوں گی, بہنیں بھی نہیں ہیں تو ان کی کوئی رشتہ دار خالائیں ہوں گی, خالائیں بھی نہیں ہیں تو پھپھیاں ہوں, کچھ بھی ہوگا. آپ اب بری ذمہ ہیں, اب بس پال لیا آپ نے, اب وہ بالغ ہو گئے, ذرا خیال کیجیے گا کیونکہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام افروز ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پچھلے سال میرے شوہر مجھے تقریباً دوسرے روزے کو چھوڑ کر گئے تھے. میں نے ان کے آگے قرآن پاک رکھا تھا کہ دیکھیں شہزاد صاحب مجھے نہیں چھوڑے, تو انہوں نے میری بات نہیں مانی. نہیں مجھے سمجھائیے گا, چلے گئے تو قرآن پاک دوبارہ سمجھائیں, میں سمجھ نہیں پایا بات. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. نہیں ایک تو آپ لوگ یار بیچ میں بات کال کو, بھئی کون بیٹھے ہوئے کال پر یار, بات وہ کر رہی ہوتی ہے, آپ لوگ کال پیچھے کر بات نہیں تو وہ بات ہی چل رہی ہوتی ہے اپنی. مجھے بتائیے ذرا دوبارہ کہ کیا ہوا تھا, مجھے دوبارہ سمجھائیں. پچھلے سال دوسرے رمضان کو دوسرے روزے کو مجھے چھوڑ کے گئے تھے. کون سے روزے کو, ایک منٹ رک کے بات کریں, کون سے روزے کو؟ دوسرے روزے کو. پچھلے سال دوسرے روزے کو وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. جی مجھے طلاق دے دی دوسرے روزے کو. طلاق دی, دیکھیں اب یہ مجھے طلاق دی, آپ کو کتنی طلاقیں دی؟ 3. جی 3 دی. 3 طلاقیں دی, تھوڑی آواز بڑھا دی. 3 طلاقیں دی, اچھا پھر؟ جی 3 طلاقیں دی تھی اور اپنے بہنوئی کے سامنے دی تھی. تو میں نے ان کو قرآن پاک اتار کے دیا کہ دیکھو مجھے نہیں چھوڑو, میرے 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, صحیح اپنے ماں باپ کے کہنے پر, بہنوں پر کہنوں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. میں کیا نام ہے 3 بچے ہیں. میں نے ان کو بولا بھی کہ آپ دوسری شادی نہیں کرو, انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی, اپنے خاندان میں سے دوسری شادی بھی کر لی. وہ پٹھان ہے, ابھی جو ہے تو نہ بچوں کا خرچہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے عدالت میں کیس بھی کیا ہے, تو وہ مطلب نہ ہی پیشے اوپر آتا ہے اور نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھتا ہے. تو پلیز میں بہت پریشان ہوں میرے بھائی, میں بہت ہی زیادہ نہایت پریشان ہوں. 3 بچے میرے پاس ہیں, میں اپنے والد صاحب کے پاس رہتی ہوں. شادی آپ نے ارینج کی تھی یا لو میرج تھی؟ لو میرج تھی میری. اس لیے تو سنتا ہوں میں غور سے, پورے میں مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک, اب اس میں آپ نے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ سنی ہیں آپ اہل سنت مکتب فکر سے؟ جی نہیں, آپ اہل سنت مکتب فکر سے سنی ہیں؟ جی ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں. ہم اسلام نہیں اسلام کو قبول کیا, سنی ہے مطلب سنی سے مراد یہ کہ امام ابو حنیفہ سنی, حنفی فقہ ہے آپ کا؟ جی ہاں بس. اچھا, اہل سنت والجماعت اور اہل سنت و جماع دونوں, اس میں تو آپ کی یہ جو آپ بتا رہی ہیں سچویشن, اس میں طلاق واقع ہو گئی. تو اب آپ نے یہ جو کہا نا کہ میں دوبارہ شادی کر لیتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ سنی ہیں, جیسے کہ میں سنی ہوں, آپ سنی ہیں, ہمارے ہاں یہ 3 طلاقیں چاہے ایک نشست میں دی جائیں, چاہے جو بھی ہیں, وہ وہ ہو جاتی ہیں. اہل حدیث ہوتی ہیں تو آپ میں قاری خلیمان جاوید سے آپ کو کوئی گنجائش نکلوا دیتا, یا اگر آپ اہل تشیع ہوتی تو بھی میں گنجائش نکلوا دیتا. لیکن چونکہ آپ سنی ہیں تو اس لیے یہ تو طلاق واقع ہو گئی. یہ اب ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اس پہ اجماع ہے, موقف قیاس ہے پورا. اور چاروں ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک بن انس, امام ادریس شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں ائمہ اربعہ یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے. تو اس کو تو ہم, اور پھر اگر اس پر اگر بحث کرنی بھی ہے تو یہ میرا منصب نہیں ہے, یا آپ کسی
مفتی کے پاس جائیے گا، اس کو پتہ ہوگا اور مزید وہ آپ کو بتا سکے گا۔ لیکن جو آپ سچویشن بتا رہی ہیں اس میں پہلی بات تو کہ یہ شوہر آپ کے سابقہ جو ہے یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ظالموں میں شمار ہوں گے کہ اگر وہ بچوں کا خرچہ نہیں دے رہے اور اگر وہ یہ سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے، احادیث کی روشنی میں وہ ظالم، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ ظلم سے باز آ جائیں، اور پہلا ظلم تو وہ کر چکے، دوسری شادی منع نہیں ہے، تیسری بھی منع نہیں ہے، چوتھی بھی منع نہیں ہے۔ منع ہے تو یہ کہ آپ مطالبے کے بغیر، مطلب آپ سے کوئی مطالبہ کرے 2 طلاق دو دے کے دکھاؤ، تو پھر تو آپ دے ہی دیں، لو بھائی لے لو، اتنا مطالبہ ہی لے لو بھائی۔ لیکن بے مطالبہ بے وجہ آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ تو جب تک کہ مطالبہ نہ ہو، مطالبہ بھی حد سے بڑھ جائے پوری کوشش کریں، برداشت کریں، کیونکہ بسا اوقات خواتین جذباتی ہوتی ہیں، لیکن جب جذبات حد سے آگے بڑھ جائیں اور انسان کی سمجھ میں نہ آئے، دماغی عقل ہی بالکل فارغ ہو جائے اور عقل پہ پتھر پڑ جائے اور جذبات نہیں دو، اور اس وجہ سے دو کہ دوسری شادی کرنی دو، تو بھائی پھر دے دو۔ تو اب یہ تو ہو گیا۔ اب آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا عزیزو، یا عزیزو، ہر نماز کے بعد اپنے دنوں کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، نماز ختم کرنے کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے اور آنکھیں بند کر کے اول و آخر درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا عزیزو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی پرسان حال نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو میں جملے کہہ رہا ہوں ان کو غور سے سنیے، میرا کوئی پرسان حال نہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا میرا کوئی غمخوار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی غم گسار نہیں، میرے ان بچوں کو جن کو میں پال رہی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما۔ بس یہ آپ نے یہ کلمات ادا کرنے یا عزیزو پڑھ کر، تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو صاحب ہیں وہ خرچہ دے دیں یا کوئی اور سبب پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کر دے گا۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ بچے چونکہ اب ہیں مشورہ کر لیں اپنے گھر میں، کہ امی ابو وغیرہ سب ہیں، ایک غلطی ہو گئی، لو میرج ہو گئی، غلطی ہو گئی، ماں باپ کو راضی کریں، اگر ماں باپ حیات ہیں راضی کر کے کوئی ایسا گھر دیکھیں، رشتہ دیکھیں کہ جہاں وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھ سکے، آپ کو بھی دیکھ سکے۔ اللہ کے بندے مل جاتے ہیں اگر ڈھونڈے جائیں تو وہ آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ تو آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کریں، ورنہ آپ دماغی طور پر مفلوج ہو جائیں گی، یہی سوچتی رہیں گی اور آپ کو ذہنی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، کیونکہ یہ دھچکا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو یہ دھچکا لگا کہ ایک لو میرج آپ کی ناکام ہو گئی، تو یہ دھچکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ بہتر یہ کہ آپ ذرا تھوڑا سا زندگی کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میں نا سیپریٹ ہونا چاہتی ہوں نا، مطلب جوائنٹ فیملی میں میری شادی ہوئی ہے، تو میاں میرے افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود الگ گھر نہیں لے کے دے رہے نا، جبکہ وہ لے کے دے بھی سکتے ہیں۔ بہت مطلب عرصے سے ہمارا یہ پرابلم چل رہا ہے نا یہ سیپریشن کا، تو مطلب سیپریٹ نہیں کرے تو آپ یہ تو ہمارا دین بھی اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا مجھے بتا دیں آپ۔ اچھا ایک تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کریں میں سیپریٹ ہونا چاہتی ہوں، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں۔ سیپریٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتی، یہ کہیں کہ میں اپنا الگ گھر اپنے شوہر کے ساتھ بسانا چاہتی ہوں۔ آپ بالکل صحیح بات ہے، یہ دین بھی حق دیتا ہے، آپ دین اجازت دیتا ہے۔ اب اگر آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کی آمدنی کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ وہ گھر لے سکیں؟ جی بالکل ہے۔ بالکل۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں گھر نہیں لوں گا، وجہ کیا؟ جب آپ نے کبھی بات کی، پوچھا کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے، تو کیا بتاتے ہیں؟ تو وہ مطلب ان کے نا بھائی کے ساتھ کاروبار پارٹنرشپ ہے نا، مطلب وہ انہوں نے ان کو بنا کے دیے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا لاس ہو جائے گا، مطلب ان کے نام پہ پراپرٹیز ہیں وہ میری کھا جائیں گے اگر میں سیپریٹ ہونے کا مطلب الگ ہونے کا ان سے مطلب کروں گا نا۔ اچھا اب یہ بتائیں مجھے کہ جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں اس میں وہ بڑے بھائی بھی رہتے ہیں؟ ہاں جی اسی گھر میں بڑے بھائی بھی رہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کا جو پورشن ہے وہ الگ ہے یا ساتھ ہی ہے؟ نہیں الگ ہے، ایک اوپر ہے الگ پورشن، ایک نیچے ہے۔ اچھا اب ایک میری بات سنیے گا،
اچھا میں تو آپ کا بھائی ہوں نا, اچھی طرح مجھے آپ پیار کرتی ہیں, بھائی سمجھتی ہیں, تو میں اگر آپ کو کوئی مشورہ دوں تو وہ مانیں گی؟ جی جی بالکل مانوں گی. اچھا مشورہ یہ کہ دیکھیں آپ کے شوہر اس میں مجبور ہیں, وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو میرا یہ لاس ہو جائے گا, ورنہ عموماً یہ اس پہ دو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہا, الگ جاؤ کچھ بھی کر لو, یہ تھوڑی ضدیات بناتے ہیں. لیکن جہاں شوہر سمجھا رہا ہو نا کہ دیکھو بیگم بات یہ ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا. کچھ مردوں کی پرابلمز ہوتی ہیں کاروباری, اور وہ جو کمانے نکلتے ہیں نا گھر سے, یہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ان کو تھوڑا سا اگر ہم ان کا خیال کر لیں اور سمجھ لیں ان کی مظلوم کو کہ یہ بڑی مجبوریوں میں گھرے ہوتے ہیں. بہت سی باتیں یہ آپ سے کہتے بھی نہیں ہوں گے, دل چاہتا ہوگا کہ آپ سے کہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھی بیوی بھی ہیں, ایسی بات نہیں, آپ بہت پیاری بیوی ہیں ان کی, لیکن وہ دل چاہتا ہوگا کہ وہ کہیں, لیکن وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی میں اپنی بیوی کو گھر نہیں کروا پا رہا, میں اس کو الگ نہیں کر پا رہا, وہ چاہتی ہے. تو اپنے بہت ساری مجبوریاں بھی اور بہت سارے غم بھی آپ کو بیان نہیں کر پاتے ہوں گے. تو میں آج آپ کو ایک بھائی کی طرح سے کہوں گا, آج آپ ذرا افطار کے بعد دونوں بیٹھیے گا اور آپ تھوڑا ان کا ساتھ دیجیے گا, کہے گا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم بعد میں کر لیں گے گھر, کوئی بات نہیں, آپ ایسا کرو کہ آہستہ آہستہ الگ ہونے کی کوشش کرو, یا آرام سے بات کیجیے گا, جھگڑا نہیں کیجیے گا, آہستہ آہستہ الگ ہونے کی کوشش کرو. میں آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں, میں اب سمجھنے لگی ہوں, میں پہلے نہیں سمجھ رہی تھی, تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی, اور اسلام میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم الگ رہیں, ہمیں دین نے دیے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مجبوریوں سے, اپنی تکالیف سے تھوڑا باہر نکلیں, اس کے بعد ہم دونوں الگ رہیں گے. اب آپ مجھے بتائیں اور کیا کیا درد ہیں آپ کے. جب آپ یہ کہیں گی نا تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کو اپنے اور بھی تکلیفیں اپنا پیار سمجھ کر آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا حیو پڑھیے گا. کیا پڑھیں گے آپ؟ یا حیو. یا حیو. جب آپ گفتگو کر رہی ہوں تو گفتگو زبان سے تو آپ کر رہی ہیں, بول رہی ہیں, لیکن دل میں آپ پڑھتی رہیے گا یا حیو یا حیو. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, یا حیو یا قیوم, لیکن آپ نے صرف یا حیو پڑھنا ہے, یا حیو یا حیو, ٹھیک ہے نا. یہ جب آپ کریں گی کچھ دنوں کے بعد, 1.5 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اپنا گھر لے سکیں گے. ٹھیک ہے, بہتر. جی جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا ہاں, تو یہ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ تھوڑا اس کو سمجھ لیں اگر تھوڑا, اور ضروری ہوتا ہے. یہ جو نکلتے ہیں نا آپ کے شوہر گھروں سے صبح کام کے لیے نکلتے ہیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اب ایسے میں وہ جو گھر میں واپس آئیں گے. جی آواز, اچھا ہاں, اچھا زاہد بھائی, جی زاہد بھائی ذرا بات کرنا. رمضان سے پہلے نا 1-2 ہفتے پہلے ہمارے گھر پہ وہ جو بارش میں جو مکھیاں آتی ہیں نا, جو اکثر لائٹوں کے پاس گھومتی ہیں, اب یہ پروانے ہوتے ہیں, پروانے بھی ہوتے ہیں, اور وہ کون سی اور ہوتے ہیں وہ جو علی محمد صاحب, وہ بارش پہ ہوتی ہے وہ مکھی. نہیں بارش کی مکھیاں نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہیں جو جن وہ کیڑے ہوتے ہیں جن کی پر نکل آتے ہیں, ان کو خاص. اچھا وہ چوٹیاں ہوتی ہیں, پروانے ہی کہیں گے, پروانے کہیں گے, پروانے شمع کے گرد گھومتے ہیں نا یار. یہ پر والی چوٹیاں ہوتی ہیں, تو پروانے کہیں گے نا, پر والی چوٹیوں کو. پروانہ کیا ہوتا ہے پھر؟ پروانہ الگ ہوتا ہے. اچھا دونوں ڈھونڈ کے چیک کریں گے کیا ہوتا ہے. اچھا پھر جو آگے پھر تو اس میں سے بہت ساری نا, ہمارا جو بڑا کمرہ ہے نا اس میں بہت ساری بھر گئی تھی. پھر باہر سین میں بھی بہت تھی, پھر ہم نے کسی طریقے سے نکال دیا. پھر یہ ترسوں نا 3-4 دن کی بات ہے, یہ پھر ہمارے گھر پہ آئی تھی, باہر بھی تھی اندر بھی, پورے کمرے پہ. اس کا وہ مسئلہ. یہ کب نکالا تھا بارش میں؟ یہ بارش تو بہت پہلے ہوئی تھی. جی اسی میں ہی بہت پورا گھر بھر گیا تھا, اور باہر صحن میں, اور بارش وغیرہ نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی ہمارے گھر پہ آئی تھی. کتنی تھی؟ بہت تھی, پورا کمرہ بھرا ہوا تھا. یہ بیٹا الگ معاملہ ہے, ذرا بعد میں بات کرتا ہوں. یہ پروانے نہیں ہیں, یہ پروانے نہیں. کس کمرے سے نکالا تھا؟ کیا کون سا کمرہ تھا؟ بڑا کمرہ ہے. نہیں بڑا, اس میں کیا ہوتا ہے اس کمرے میں؟ بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ہاں ادھر سوتے ہیں, سب سوتے ہیں. جی. اس کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف اس کے گیٹ ہے نا, ہاں اس کے اوپر جگہ بنی ہے, ادھر قرآن شریف ہے. وہاں ہے نا؟ جی ہاں میں بعد میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی نہیں نکالنا.
ابھی آئے تو نکالنا نہیں. ابھی 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 کیا کیا؟ ابھی نکال دیا مائک میں, ابھی نکال دیا. جی. اب دوبارہ اگر آئے تو نکالنا نہیں. ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں, الگ سے بتاتا ہوں, یہ خوفناک سوال ہے. ہاں اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کرو, جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں, ایک مسئلہ ہے, 2 سوال ہے. جی ٹھیک ہے. ایک تو میرا یہ ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, میڈیکل بھی صحیح ہے, روحانی علاج بھی کرایا, سب ٹھیک ہے, کوئی اولاد بچہ کوئی نہیں, ہم 10-12 سال ہو گئے, کوئی نہیں اولاد ہو رہی ہے اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس دن آپ سے کال کی تھی کہ بیٹی کی شادی رشتے کے بارے میں آپ نے بتایا تھا سورہ تکویر پڑھنی ہے. جیسا اب تو یہ 1.5-2 سال پچھلے سال میرے شوہر فوت ہو گئے تھے, اس میں مسئلہ پڑ گیا تھا, پریشانی رہی, تب تو پچھلے سال کوئی رشتے نہیں آ رہے نا اس کے. اچھا, دونوں کاموں کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے. دونوں کام, جی دونوں کاموں کے لیے آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا باری ہو, کیا یا اللہ ہو یا باری ہو, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا باری ہو, یا اللہ ہو یا باری ہو. یہ آپ جو آپ نے بتایا نا سورہ تکویر وہ پڑھنی ہے نا, وہ تو پڑھیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ دونوں پہ یہ بھی کام شروع کر دیں. میں تو کہتے ہیں نا کہ ایک اور کام ساتھ ساتھ شروع کر دیں, یا اللہ ہو یا باری. اور سورہ تکویر تو لازمی پڑھنی ہے. سورہ تکویر میرا ایک اور مسئلہ ہے, جی بند نہ کریے گا. آپ شام کو مولوی صاحب جو مفتی صاحب بیٹھو, ایک میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا زکات ان پر پڑا جن پر سونا ہو چاندی ہو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا سارا ڈاکو لے گئے تھے, ڈاکہ پڑا تھا. اب جو پیسہ تھا بینک میں وہ ہم نے اوپر گھر میں لگا لیا. مطلب اس گھر کا بھی زکات دے سکتے ہیں اس کے؟ میں پوچھ لوں گا, میں علماء کرام آئیں گے پوچھ لوں گا. اچھا زاہد بھائی, آپ کے گھر والے سن رہے ہوں گے ابھی؟ ڈاکٹر صاحب وہ پروانی ہی ہوتے ہیں, بالکل وہ میں نے دیکھ لیا. میں بتا رہا ہوں نا, وہی پروانی ہوتے ہیں. مگر آپ نہیں مانتے نا میری بات میں. کیا وہ پروانی ہوتے ہیں, وہ بھی پروانے ہوتے ہیں. بارش کے ٹائم پہ جو ہوتے ہیں نا آتے ہیں اکثر. پروانے بیٹا, پروانے, وہ پروانے ہیں, وہ آ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں بس آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہوں, نہیں بھی دیکھ رہے تو آپ سن لیں. ایک بڑا سا ان سے لکھوا لیجیے گا, واصل انکل سے. واصل صاحب ان کو یا متکبر لکھ دیجیے گا اس کے ساتھ, آراب کے ساتھ, یا متکبر یہ لکھ دیجیے گا. وہ آپ کو یہ لکھوا لیں گے. جو گھر کا انٹرنس کا دروازہ ہے نا اس کے اوپر لگا دیجیے گا. کیا گھر کا جو دروازہ, جس کمرے میں وہ داخل ہوتے ہیں, باہر کے گھر کا نہیں, جس کمرے میں آپ کو ملتے ہیں وہ گھر کے اندر جو کمرے میں پروانے آتے ہیں نا, جی اس کمرے میں بھی تو دروازہ ہوگا. جی یا نہیں ہے؟ ہاں, تو اس دروازے کے اوپر بیم ہوگی. بیم کہتے ہیں جس پر وہ چوکھٹ سے اوپر ہوتے ہیں, اس پر آپ لکھ دیجیے گا. یہ لکھ کر دیں گے, سائز ان کو بتا دیجیے گا وہ کتنی بڑی جگہ ہے. یہ چھوٹا سا آپ کو لکھ دیں گے, یا ہے تو بہت بڑی چیز لیکن وہ یہ چھوٹا لکھ دیں گے, یا متکبر. کیا یا متکبر. ہاں, اور گھر میں پڑھا بھی کریں, یہ لکھ دیجیے گا آپ, یا متکبر. نہیں آئیں گے پھر پروانے, ٹھیک ہے. ہاں, السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی آپ میری بات کروائیں نا ان سے. جی میں بات کر رہا ہوں, جن سے کروانے چاہتے ہیں بات وہ میں ہی ہوں. جی وہ جن سے بات کروانا چاہتے ہوں میں ہی ہوں, عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی نہیں, وہ تو ٹی وی میں دیکھ رہی ہوں براہ راست, تو کہیں اور بات کر ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, میں ہی ہوں. میں السلام علیکم, میں ہی ہوں. ہاں, یہ میں ہوں یہ. اچھا, ہاں یہ میں ہوں. ماشاء اللہ بردر, ماشاء اللہ. جی فرمائیں. ہاں جی, آپ کو یاد ہے میں ایک دفعہ کراچی آئی تھی ایئرپورٹ پہ, میں آپ کو ملی اور میں نے مجھے کیسے یاد ہوگا, میں دیکھ تھوڑی رہا ہوں آپ کو. میں آپ کی بہت ہی بڑی فین ہوں. نہیں بہت شکریہ. اچھا ایک تو آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ پھر ہم نہیں, بات کر سکیں. آواز سننا چاہتی ہوں نا کہ میری آواز ٹھیک نہیں ہے. اچھا آواز سننی ہے تو پھر بات نہیں کر سکیں گے, اپنی آواز اگر سننا چاہتی ہیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 32 سال ہونے والی ہے, اور اس کا رشتہ ابھی تک کہیں آیا تو ہم نے انکار کر دیا, اور کہیں جو ہے وہ خود نہیں آتے. اچھا یہ ذرا مختلف کیس ہے. دیکھیں ایک تو میں بتا چکا ہوں کل کے, ایک عام جو آپ نے پڑھنا ہے آپ کو. دیکھیں میں جو سارے نا, میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ میں مسنون دعائیں بتاتا ہوں یا اللہ کے نام بتاتا ہوں. میرا بڑا بلیو ہے ان باتوں پر کہ اللہ کا جو نام ہوتا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تم میرے ناموں کا واسطہ دے کر مجھے پکارو. تو اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے بھائی, بڑی طاقت ہے. یہ اسماء الحسنہ جو ہے نا, یہ اگر انسان آپ سمجھ نہیں سکتی, بڑی شیاطین, اجنہ, بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں. اللہ کے نام ہے بھائی, اللہ کے نام.
تو یہ جو آپ کا بچی کا مسئلہ ہے نا، کہیں آپ انکار کر دیتے ہیں، کہیں یہ بالکل مختلف کیس ہے. ابھی کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی 1 ہفتہ پہلے آئے وہ لوگ اور آئے ہی نہیں. اچھا، اب مجھے ادھر 2-3، چونکہ پردے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے تو ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی طرف سے انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت نہیں ہے اس کے پاس، یا تعلیم نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں. مال و دولت، ہاں، ایک تو ہمارا زبان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں سب لوگ تقریباً پشتو اسپیکنگ ہے، ہم اردو اسپیکنگ ہے. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا، میری بیٹی جو ہے وہ اس نے اتنا زیادہ کچھ پڑھ لکھ لیا ہے کہ میرے لیول کا بندہ ہو. جو آتے ہیں وہ ذرا تھوڑے کم لیول کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بچی کی ماشاءاللہ عمر کتنی آپ نے بتائی؟ جی 32 سال ہونے 32 سال. ٹھیک ہے. اچھا، جو رشتے آتے ہیں ابھی، جو آپ کہہ رہی ہیں جو آیا ہوا رشتہ ہے، جو ابھی جو جس کا آپ ذکر کریں، اس کا کیا خیال ہے؟ میں بھی بہت خوش تھی، وہ بھی بہت خوش تھی. بس ٹھیک ہے، آخر میں جو بھی آیا کر ہی دیں گے، لیکن وہ لوگ مڑ کے آئے ہی نہیں. اب وہ مڑ کے آ جائیں گے واپس. ایک کام کر لیں آپ، وہ یہ کر لیں کہ آپ اپنی بیٹی سے بھی کہیے، اور آپ خاص طور پر آپ اور آپ کی بیٹی اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ نمازی تو آپ ہوں گی، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں گی. جی جی. اچھا، اگر نہیں بھی پڑھتی تو پڑھنا شروع کر دیں. اور وہ عشاء کے بعد آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ملکو، یا ملکو، یا ملکو، اس کو آپ نے 90 بار پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ. یہ آپ نے 1 ہفتے تک کرنا ہے. اور اس 1 ہفتے کے دوران جن کے توسط سے بات ہوئی تھی، اگر وہ کسی کے ذریعے سے بات ہوئی تھی تو ان سے، یا اگر نہیں ہوئی تھی کسی کے ذریعے سے، خود ہوئی یہ بات رشتے کی، جب 1 ہفتے بعد آپ فون کیجیے گا، ایسی خیریت ہے، اور بھئی کیا حال ہے، خیریت سے، کہاں ہیں، غائب ہو گئے آپ لوگ تو نظر نہیں آ رہے، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ خود کریں گی تو زیادہ بہتر ہے. کسی کے ذریعے سے اگر ہوئی بات ان سے کرائیں گی تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ 1 ہفتے بعد کریں گی، یہ پڑھنے کے بعد، تو وہ آپ سے خود کہیں گے ہم آنا چاہ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذرا آپ کر کے دیکھیے، پھر مجھے بتانا ضرور. یہ جتنے لوگوں میں بتا رہا ہوں مجھے بتاتا نہیں ہے کوئی آ کر یار. میں تو آپ کو ویسے ہی دیکھنے کی بڑی، لیکن یہ مجھے بتانا ضرور، میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ کیا اثر ڈال رہے ہیں. تو یہ ذرا مجھے بتانا ضرور. ٹھیک ہے نا؟ مہربانی. وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا بڑی اچھی سے. بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں بھائی، آپ جب وقفہ لے رہے ہوتے ہیں تب آپ آ جاتے ہیں. اشتہار ہے بھائی آگے لگے ہوئے. بتاؤ جلدی، کتنی دیر کی بات ہے؟ بس 30 سیکنڈ میں. یہ سے کہ ہر جگہ پہ وظیفے بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ سے وظیفہ نہیں بتاتے. لوگوں کے جو سماجی مسائل ہوتے ہیں ان کا نفسیاتی طور پہ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی تھراپی کرتی ہے، یہ بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے واسطہ شاہ صاحب کہ ہماری یہاں کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی. اگر ہمارے یہاں کاؤنسلنگ شروع ہو جائے نا، یہ لوگوں کے آدھے مسائل ویسے حل ہو جائیں. جی، اور یہ آپ کا میں نے ہر چیز کو نوٹ سے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ گہرائی میں جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیجئے، لیکن اس کے ساتھ یہ کام کرنا ضروری ہے. لوگوں کی نفسیاتی اور اخلاقی جو تربیت آپ کریں نا، یہ ساتھ بہت بڑا کام ہے. بہت بہت اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ماشاءاللہ اچھا کام. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ نعت بھی سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.